السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 102، 103 اور 104 ہے. سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، پارے کا رکوع نمبر 2 ہے اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 13 ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ذکر فرمایا تھا، اور ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے جماعت کے ممبران ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جماعت کے اندر کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتا. ظاہری جو شوکت ہے یا غلبہ ہے وہ جماعت کا نہیں ہوتا. ابھی تو جماعت سازی کا دور ہوتا ہے، اور جماعت سازی کے دور میں پھر مشکلات بھی ہیں، تکلیفیں ہیں. دشمن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، حملے کرتا ہے، ایون وہ جان سے بھی مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. تو ایسے حالات میں حزب اللہ کا ساتھ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بننا، ممبر بننا، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے مہاجرین کی بھی اہمیت ارشاد فرمائی، انصار کی بھی اہمیت ارشاد فرمائی تھی. اور پھر وہ منافقین جو اپنے نفاق پر پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے ہلنا ہی نہیں چاہتے، وہ کسی نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے، کسی ماحول کو وہ قبول نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل جو عذاب ہے وہ ارشاد فرمایا تھا. اللہ رب العزت نے آج آیت نمبر 102 میں غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ منافقین میں نہیں آتے. کچھ ان میں سستی پائی گئی، کچھ وجوہات ایسی ہو گئی تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے. اصل میں جب غزوہ تبوک کا یہ مرحلہ آتا ہے تو اس وقت ایک تو وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے فوراً سنا اور لبیک کہی، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. ایک وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. ایک وہ صحابہ کرام ہیں جن کے اندر کو تھوڑی سی سستی پائی گئی ہے، اور وہ تن آسانی یا سستی وہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گئی، لیکن اندر ان کے صاف تھے، اندر سے کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. ان 10 صحابہ کرام میں حضرت ابو لبابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا اور قسم کھائی کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو معاف نہ کر دیں ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم ان کو کھولیں گے نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا، اور فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں ان کی توبہ ہے، ان کی شرمندگی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ نافرمانی میں آتا ہے، اور بالخصوص منافقین پراپیگنڈے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی بعض وہ جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اقرار کر لیا کہ انہوں نے گناہوں کو ملا دیا ہے، ان کے جو کام ہیں وہ اچھا نہیں ان سے ہوا، تو ایک کام تو اچھا ہو گیا، دوسرا کام برا ہو گیا، لہذا اب کیا کیا جائے؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العزت قریب ہے کہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور توبہ کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان معیارات پر انہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا معیار کیا ہے؟ پہلے شرمندگی ہو، دل سے شرمندگی ہو، پھر توبہ کی جائے دل سے، اور عہد کیا جائے کہ آئندہ یہ غلطی ہم سے سرزد نہیں ہوگی، اور یہ غلطی تو ہے۔ لہذا جب انہوں نے اس شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو بیس اصل میں معافی کی ان کی توبہ ہے۔ منافقین اور ان میں جو ہم تجزیہ کریں گے وہ یہ ہے کہ منافقین تو دل سے وہ کفر رکھتے ہیں، وہ حزب اللہ سے ہر اعتبار سے منافرت رکھتے ہیں، وہ اصل میں تو حزب الشیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تجزیہ ہے یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں مومنین جو ہیں وہ کچھ دل سے ایسے نہیں، کیونکہ وہ دل سے تو توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کا تحلیل و تجزیہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ یہاں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پیچھے ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں کہ جب منافقین نے اپنے صدقات اپنے مال پیش کیے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لینے سے قبول نہیں فرمایا تھا، انکار کر دیا تھا کہ یہ مال آپ کے پاکیزہ نہیں ہے، انہم رجس، اللہ نے فرمایا یہ ناپاک ہے۔ یہاں چونکہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ ان صحابہ کرام سے اللہ ناراض ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے ہیں، تو شاید ایسے نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے معافی کے اعلان کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے مال لے سکتے ہیں، جو صدقات وہ یہ پیش کرتے ہیں وہ ان سے لے لیں تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ بھی گارنٹی دے دی کہ یہ توبہ کرنے کے بعد اب پاک ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا وہ جان نہیں گئے ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتے ہیں، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے سے جو صدقات ہیں وہ بھی قبول فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ رب العزت ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ مہربان ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے پھر اس بات کو
واضح فرما دیا اور رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی ہے، کوئی سستی ہو گئی ہے، کوئی کسی قسم کا جرم ہو گیا ہے، وہ معافی مانگ لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تو ان کو قبول کر رہے ہیں، اللہ نہیں دور کرنا چاہتے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ مسلسل پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ان منافقین کو بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے، اپنی خامیوں کو دور کر کے سچے دل سے اللہ کے قریب آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ممبر بن جائیں، اپنے اعمال و کردار کو درست کر لیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی دل سے ندامت لے کے تو آئے، دل سے شرمندگی لے کے تو آئے، وہ دل سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کرے۔ آپ دیکھیں گے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو لے کے، جرموں کو لے کے، اپنی سستیوں اور غفلتوں کو لے کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ابھی وہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، کتنی بڑی صفتیں اللہ کی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور پھر مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ بن کے تو آئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومنین سے اگر کوئی جرم ہوا بھی ہے تو جب ندامت ہوئی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، ہم بھی بہت بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے، قبر برزخ کی زندگی میں اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔